اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، وہ زمانہ آنے والا ہے جب عیسیٰ ابن مریم تم میں ایک عادل اور مصنف حاکم کی حیثیت سے اتریں گے اور صلیب کو توڑ ڈالیں گے، فساد کو ختم کر ڈالیں گے اور سوروں کو مار ڈالیں گے۔ اس وقت مال اتنا زیادہ ہوگا کہ کوئی لینے والا نہ ہوگا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک ابن مریم کی نزول ایک عادل حکمران کی حیثیت سے تم میں نہ ہو جائے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی نزول کے دوران مال اتنی کثرت سے ہو جائے گی کہ کوئی لینے والا نہ ہوگا۔ اس وقت کوئی اہل کتاب ایسا نہ ہوگا جو عیسیٰ کی موت سے پہلے ان پر ایمان نہ لائے ہو۔ آقا علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا، یا رسول اللہ، کیا قیامت کے دن ہم اپنے رب کو دیکھ پائیں گے؟ تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا تمہیں سورج اور چاند کو دیکھنے میں کوئی تکلیف ہوتی ہے جبکہ آسمان بھی صاف ہو؟ جواب آیا کہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اپنے رب کو دیکھنے میں بھی تمہیں کوئی تکلیف نہیں آئے گی جس طرح سورج اور چاند کو دیکھنے میں نہیں آتی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آواز دینے والا آواز دے گا کہ ہر قوم اس کے ساتھ ہو جائے جس کی وہ پوجا کرتا تھا، یعنی کہ صلیب کے پجاری اپنے صلیب کے ساتھ، بتوں کے پجاری اپنے بتوں کے ساتھ، اور جھوٹے معبودوں کے پجاری اپنے جھوٹے معبودوں کے ساتھ چلے جائیں گے۔ صرف وہ لوگ باقی رہ جائیں گے جو خالص اللہ کی عبادت کرنے والے تھے۔ ان میں نیک بھی اور بد دونوں قسم کے مسلمان ہوں گے، اور سارے بتوں کی پجاری چلے جائیں گے تو دوزخ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ وہ ایسی چمکدار ہوگی جیسے کہ ریت ہوتا ہے جو دور سے پانی معلوم ہوتا ہے۔ پھر یہود سے پوچھا جائے گا، تم کس کی پوجا کرتے تھے؟ وہ اپنے رب کے بارے میں بتائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد ہوگا، تم جھوٹے ہو، تم کیا چاہتے ہو؟ وہ کہیں گے، ہم پانی پینا چاہتے ہیں، ہمیں پانی پلایا جائے۔ ان سے کہا جائے گا، پیو، اور چمکتی ریت کی طرح پانی جان کر چلیں گے، پھر جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ پھر نصارہ سے کہا جائے گا، تم کس کی پوجا کرتے تھے؟ وہ کہیں گے، ہم مسیح ابن اللہ کی پوجا کرتے تھے۔ تو انہیں کہا جائے گا، تم جھوٹے ہو کہ اللہ کی نہ کوئی بیوی ہے اور نہ کوئی بچہ، تم کیا چاہتے ہو؟ وہ کہیں گے، ہم پانی پینا چاہتے ہیں۔ ان سے بھی کہا جائے گا، پیو، ان کو بھی چمکتی ریت کی طرف چلایا جائے گا اور جہنم میں ڈال دیا جائے گا، یہاں تک کہ صرف وہی لوگ باقی رہ جائیں گے جو خالص اللہ کی عبادت کرتے تھے، جن میں نیک بھی ہوں گے اور بد قسم کے بھی مسلمان ہوں گے۔ ان سے کہا جائے گا، تم لوگ کیوں رکے ہوئے ہو جبکہ سبھی لوگ چلے گئے؟ وہ کہیں گے، ایک آواز دینے والے سے سنا ہے، ہر قوم کے لوگ ان کے ساتھ چلا جائے جن کی وہ عبادت کرتا تھا، ہم اپنے رب کے منتظر ہیں۔ پھر اللہ جبار ان کے سامنے اس صورت کے علاوہ دوسری صورت میں آئے گا جس صورت میں انہوں نے ان کو پہلی بار دیکھا ہوگا، اور کہے گا، میں تمہارا رب ہوں۔ ہر مومن اللہ کے لیے سجدے میں گر جائے گا، صرف وہ لوگ باقی رہ جائیں گے جو دکھاوے اور شہرت کے لیے سجدہ کرتے تھے۔ وہ بھی سجدہ کرنا چاہیں گے لیکن کر نہیں پائیں گے۔ پھر سب کو پل پر لایا جائے گا، مومن ان پر پلک مارنے کی طرح، بجلی کی طرح، ہوا کی طرح، تیز رفتار گھوڑے اور سواری کی طرح گزر جائیں گے، یعنی کہ جن کی نیکی جتنی ہوگی وہ اتنی تیز رفتاری سے گزر جائیں گے۔ کچھ لوگ صحیح سلامت پار کر لیں گے اور بعض جہنم کی آگ سے جھلس کر بچ نکلیں گے، یہاں تک کہ آخری شخص گھسیٹتے ہوئے گزرے گا۔ اللہ کے نبی نے کہا، نیک لوگ اللہ تعالیٰ سے مطالبہ کریں گے، جب دیکھیں گے اپنے بھائیوں میں سے صرف انہی کو نجات ملی ہے تو اللہ سے کہیں گے، اے ہمارے رب،
ہمارے بھائی بھی ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تھے اور روزہ رکھتے تھے اور نیک کام کرتے تھے، ان کو بھی دوزخ سے نجات فرما۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، جاؤ، جن کے دل میں ایک اشرفی کے برابر بھی ایمان پاؤ اس کو دوزخ سے نکال لو، اور اللہ تعالیٰ ان کے چہروں کو دوزخ پہ حرام کر دے گا۔ یعنی کہ جب وہ اپنے لوگ کو نکالنے کے لیے جائیں گے تو دوزخ کی آگ ان کو نہیں جلائے گی، وہ جنہیں پہچانیں گے دوزخ سے نکال لیں گے۔ پھر رب تعالیٰ کے طرف سے ارشاد ہوگا، جن کے دل میں آدھی اشرفی کے برابر بھی ایمان ہے ان کو بھی باہر نکال لاؤ۔ پھر وہ لوگ جائیں گے اور ان لوگوں کو بھی نکال کے لائیں گے۔ پھر رب تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوگا، جن کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہے ان کو بھی نکال لو۔ پھر جہنم سے ان کو بھی نکالا جائے گا۔ پھر انبیاء کرام، مومنین اور فرشتے اللہ تعالیٰ سے سفارش کریں گے اور باقی لوگوں کو بھی دوزخ سے نکالا جائے گا۔ پھر پروردگار کا ارشاد ہوگا، میری شفاعت باقی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو نکالے گا جو کوئلہ ہو گئے ہوں گے۔ پھر ان کو جنت کے سرے پر ایک نہر میں ڈال دیا جائے گا جس کو آب حیات کہا جاتا ہے۔ وہ لوگ ان کے کنارے سے اس طرح ابھریں گے جیسے سیلاب کے کوڑے کرکٹ سے سبزہ ابھرتا ہے، پھر اس طرح چمک کر باہر نکلیں گے جیسے